جب نماز شروع کر لی ہو تو اگلی صف میں جگہ خالی ہو تو آگے جا سکتے ہیں؟ کیوں جی؟ کئی پاکستانی انڈین کہتے ہیں سعودی تو نماز میں دوڑتے ہی رہتے ہیں. ہاں جی، اور وہ ہمارے بارے میں کہتے ہیں کہ اگلی صف میں جگہ ہوتی ہے، ان کو دھکا دیں بھی تو ہلتے نہیں ہیں. اب صحیح کون ہے جی؟ ہاں جی، درست کون ہے جی؟ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں میرے بھائی. پہلی صف مکمل کرنا ضروری ہے. آپ کہیں گے وہ تو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب نماز شروع کر دی ہو تو پھر میرے بھائی نماز میں وہ حرکت کی جا سکتی ہے جس کا تعلق نماز کی اصلاح سے ہو. نماز میں وہ حرکت کی جا سکتی ہے جس کا تعلق نماز کی اصلاح سے ہو. بخاری شریف کی حدیث ہے، حوالہ کس کتاب کو دینے لگا ہوں؟ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات اپنی خالہ میمونہ کے گھر میں تھا. میں ان کے گھر میں اس لیے رہا کہ دیکھوں رات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبادت کیسے کرتے ہیں. کتنا شوق ہے. کہتے ہیں رات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے، آپ نے وضو کیا، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. میں نے بھی وضو کیا اور میں کھڑا ہو گیا آپ کی کس سائڈ جی؟ بائیں سائڈ پہ. میں آپ کے بائیں سائڈ پہ کھڑا ہو گیا، اور امام کو کس سائڈ پہ کھڑا ہونا چاہیے؟ بائیں سائڈ پہ. لیکن یہاں پہ مقتدی بائیں سائڈ پہ کھڑا ہو گیا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوران نماز دائیں ہاتھ سے عبداللہ ابن عباس کو پکڑا اور وہاں سے لا کر انہیں یہاں کھڑا کر دیا. نبی علیہ السلام بھی نماز پڑھ رہے ہیں، ان کی نماز بھی شروع ہو گئی ہے. دونوں نے نماز میں حرکت کی ہے کہ نہیں کی ہے. اور یہاں پہ یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا. ہمارے کئی پاکستانی انڈین لوگ کہتے ہیں جی ہم تنہا نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، سعودی آ کے میں اپنا امام بنا لیتے ہیں دھکے سے. تو یہاں پہ نبی علیہ السلام تنہا نماز پڑھ رہے تھے یا جماعت کرائی تھی؟ یہ حدیث و بیان کی تنہا نماز پڑھ رہے تھے. عبداللہ بن عباس نے آ کے ان کو امام بنا لیا. اصل میں حدیثیں صاف صاف ہیں. ہمارا قصور ہے کہ ہم نے کوئی اصول بنا لیا اپنی طرف سے. ہم کہتے ہیں امام نے اگر پہلے سے امامت کی نیت نہ کی ہو تو امام کیسے بنے گا؟ اور میرے بھائی اپنے اصول اپنے پاس رکھو. یہ حدیث آ گئی ہے، جہاں حدیث آ جائے وہاں ہمارے گھر میں بنائے ہوئے اصول نہیں چلیں گے. تو اس لیے امام بعد میں بھی کسی کو مقرر کیا جا سکتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے تنہا. ایک صحابی آ گئے، آپ کے دائیں سائڈ پہ کھڑے ہو گئے. دوسرا آ کے بائیں سائڈ پہ کھڑا ہو گیا. آپ نے دونوں ہاتھوں سے دونوں کو دھکا دے کے پیچھے کر دیا کہ آپ دو ہو گئے اور پیچھے کھڑے، اپنی مستقل صف بناؤ میرے پیچھے. حرکت کی کہ نہیں کی؟ کتنے لوگوں نے حرکت کی؟ 3 نے. نبی علیہ السلام نے بھی حرکت کی اور وہ بھی اس صف سے پچھلی صف میں چلے گئے. اور حرکت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ ہوئی. پتہ چلا نماز میں وہ حرکت کی جا سکتی ہے جس کا تعلق نماز کی اصلاح سے ہو. اور جو حرکت ناجائز ہے وہ آپ ایک بھی نہیں کر سکتے، 3 کیا ایک بھی نہیں کر سکتے. اور جو جائز ہے شریعت سے ثابت ہے وہ جتنی بھی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار نماز پڑھائی، بخاری نسائی کی روایت ہے، بطور امام، اور آپ نے نماز میں اٹھایا ہوا ہے کسے؟ اپنی نمازی کون سی؟ امامہ کو. امام الانبیاء نے نماز میں اٹھایا ہوا ہے. رکوع میں جاتے نیچے بٹھا دیتے، سجدے میں جاتے نیچے بٹھا دیتے، کھڑے ہوتے پھر اٹھا لیتے. اگر آج ہم یہ نماز پڑھیں گے تو فتویٰ لگ جائے گا.
یہ نماز ہے کہ کھیل تماشا ہے؟ لیکن میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انداز سے نماز پڑھی ہے، اور آپ ہمارے آئیڈیل ہیں، آپ ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ تو اس لیے جب آپ نماز پڑھیں، اگلی صف میں جگہ خالی ہو تو اپنی جگہ سے حرکت کر کے اس صف کو مکمل کریں۔ وہاں پہنچے، اس سے اگلی صف میں جگہ نظر آئی وہاں پہنچ جائیں، اس سے اگلی، اس چلتے جائیں۔ نماز میں نماز بھی ساتھ ساتھ، نماز توڑنی نہیں ہے۔